بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ باب فضل الوفاء بالعہد، عہد پورا کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 3174۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں عبداللہ بن عباس نے بتایا اور انہیں ابو سفیان بن حرب بن امیہ نے خبر دی کہ ہرقل جو روم کا فرما روا تھا، ہرقل نے انہیں قریش کے قافلے کے ساتھ بلایا۔ یہ لوگ شام اس زمانے میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے صلح حدیبیہ میں قریش کے کافروں کے مقدمہ میں صلح کی تھی، اور اس میں جب پوچھا تھا کہ وہ کیسے ہیں تو اس میں بات آئی تھی کہ وہ عہد پورا کرتے ہیں اور دغا بازی نہیں کرتے اور اپنے بات کی مخالفت نہیں کرتے۔ اسی مناسبت سے یہ حدیث یہاں لائی گئی ہے۔ باب هل یوفی عن الذمی اذا سحر، اگر کسی ذمی نے کسی پر جادو کر دیا ہو تو کیا اسے معاف کیا جائے گا؟ ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ انہیں یونس نے خبر دی کہ ابن شہاب سے کسی نے پوچھا، کیا اگر کسی ذمی نے کسی پر جادو کر دیا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے جادو کرنے والے کو قتل نہیں کروایا تھا، اور آپ پر جادو کرنے والا اہل کتاب میں سے تھا۔ ظاہراً ابن شہاب کی دلیل پوری نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، دوسرے اس کے جادو سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، صرف ذرا تخیل پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کوئی کام نہ کرتے اور خیال آتا کہ کر چکے ہیں۔ اللہ نے اس کی بھی خبر دے کر یہ آفت آپ کے اوپر سے دور کر دی۔ آپ نے اس جادوگر کو قتل نہیں کرایا بلکہ معاف کر دیا۔ اسی سے باب کا مضمون ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3175۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر دیا گیا، تو بعض دفعہ ایسا آپ محسوس کرتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، بس اتنا ہی اثر تھا۔ شرعی احکام، فقہیات اور اس طرح کی کوئی چیز یہ متاثر نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی اس زمانے میں ایسی کوئی چیز اتری تھی۔ باب ما یحذر من الغدر، دغا بازی سے بچنا اور اس سے پرہیز کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر یہ کافر لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں اے نبی تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اسی نے آپ اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے، اور ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ حدیث نمبر 3176۔ عوف بن مالک کی روایت کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں یاد کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، پھر مال کی کثرت اس درجہ میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر وہ ناراض ہوگا، پھر فتنہ اتنا تباہ کن ہوگا
کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہوگا۔ پھر صلح جو تمہارے و بنی الاصفر کے درمیان ہوگی۔ بنو الاصفر سے مراد روم کے نصرانی ہیں، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ اس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ حدیث میں موتان کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی موت کے ہوتے ہیں، اور قواس کے یہ ایک قسم کی بیماری ہے جو جانوروں کو لگ جاتی ہے، ان کی ناک سے مخصوص قسم کا پانی بہتا ہے اور پھر وہ سب مر جاتے ہیں۔ پہلی دوسری نشانی تو ہو چکی ہے، تیسری کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی واقع ہو چکی ہے، یعنی طاعون امواس جو حضرت عمر کی خلافت میں ہوا تھا، جس میں ہزاروں مسلمان مر گئے تھے۔ چوتھی نشانی بھی ہو چکی، مسلمان روم اور ایران کی فتح سے بے حد مالدار ہو گئے تھے۔ پانچویں نشانی کہتے ہیں یہ بھی واقع ہو چکی، جس سے بنو امیہ کا فتنہ مراد ہے۔ چھٹی نشانی قیامت کے قریب ہوگی۔ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ بتایا کہ دغا بازی کرنا کافروں کا کام ہے، اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ دغا بازی عام ہو جائے گی۔ باب کیف ینبض الی اہل العہد، عہد کیوں کر واپس کیا جائے اور کیسے رد کیا جائے، اور اللہ کے اس فرمان کا بیان وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے دغابازی کا ڈر ہو تو آپ ان کا عہد معقول طور سے ان کو واپس کر دیں۔ معقول طریقہ یہ ہے کہ ان کو کہلا بھیجیں کہ بھائی ہمارا تمہارا دوستی کا عہد ٹوٹ گیا، یہ نہیں کہ دفعتاً اور اچانک ان پر حملہ کر دیں۔ حدیث نمبر 3177، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر نے حجۃ الوداع سے پہلے والے حج کے موقع پر 10ویں ذی الحجہ کے دن بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی مینا میں یہ اعلان کرنے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کرے، اور حج اکبر کا دن 10ویں تاریخ ذی الحجہ کا دن ہے، یعنی یوم النحر۔ اسے حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرہ کو حج اصغر کہنے لگے تھے، تو ابو بکر نے اس سال مشرکوں سے جو عہد لیا تھا اسے واپس کر دیا اور اسے رد کر دیا، اور دوسرے سال حجۃ الوداع میں جب نبی اکرم نے حج کیا تو کوئی مشرک شریک نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ حج اکبر حج ہی کا نام ہے، اور حج اکبر ہر سال کا حج اکبر ہی ہوتا ہے، اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ حج اکبر وہ حج ہے جس میں عرفہ کا دن جمعہ کو پڑے، اس بارے میں کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے اور کوئی بھی صحیح دلیل وارد نہیں ہوئی ہے۔ باب اسم من عاہد ثم غدر، معاہدہ کرنے کے بعد دغا بازی کرنے والے کے گناہ کا بیان، اور اللہ کے اس فرمان کی تفسیر الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون۔ وہ لوگ یعنی یہودی آپ جن سے معاہدہ کرتے ہیں اور پھر ہر مرتبہ وہ دغا بازی کرتے ہیں اور باز نہیں آتے۔ حدیث نمبر 3178، عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چاروں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے،
اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب معاہدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالی گلوچ پر آمادہ ہو جائے۔ اور اگر کسی شخص کے اندر ان چاروں عادتوں میں سے ایک ہی ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک صفت ہے اور ایک عادت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ مقصد یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ وہ وعدہ خلافی چاہے کافروں ہی سے کیوں نہ ہو، پھر جو وعدہ اغیار سے سیاسی سطح پر کیا جائے اس کی اور بھی اونچی حیثیت ہے، اسے پورا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کو پورے طور پر نبھایا، حالانکہ اس میں قریش کی کئی شرطیں سراسر نامعقول تھیں۔ حدیث نمبر 3179، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم سے بس یہی قرآن مجید لکھا اور جو کچھ اس ورق میں ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا تھا مدینہ عائر پہاڑی سے سور تک حرم ہے، پس جس نے یہاں کوئی نئی چیز داخل کی یعنی دین میں، یا کسی ایسے شخص کو اس کے حدود میں پناہ دی تو اس پر اللہ، ملائکہ اور سب انسانوں کی لعنت ہوگی، نہ اس کا کوئی فرض قبول اور نہ کوئی نفل، اور سب مسلمان پناہ دینے میں برابر ہیں۔ معمولی سے معمولی مسلمان، عورت یا غلام کسی کافر کو پناہ دے سکتے ہیں، اور جو کوئی کسی مسلمان کا کیا ہوا عہد توڑ ڈالے اس پر اللہ اور ملائکہ اور سب انسانوں کی لعنت ہوگی، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور جس غلام یا لونڈی نے اپنے آقا، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو اپنا مالک بنا لیا تو اس پر اللہ اور ملائکہ اور سب انسانوں کی لعنت ہوگی، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ حدیث نمبر 3180، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب جزیہ اور خراج میں سے نہ تمہیں درہم ملے گا اور نہ دینار۔ اس بنا پر کسی نے کہا کہ جناب ابو ہریرہ تم کیسے سمجھتے ہو کہ ایسا ہوگا؟ ابو ہریرہ نے کہا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، یہ صادق و مصدوق کا فرمان ہے۔ صادق سچ بولنے والے اور مصدوق جو سچی لے کر آئے ہیں، مصدوق یعنی جو اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس میں بھی سچے ہیں، اور جو باتیں بتاتے ہیں اس میں بھی سچے ہیں۔ صادق و مصدوق کا فرمان ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ نے کہا جب کہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد، اسلامی حکومت غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بارے میں توڑا جانے لگے تو اللہ تعالیٰ بھی ذمیوں کے دلوں کو سخت کر دے گا اور وہ جزیہ دینا بند کر دیں گے، بلکہ لڑنے کو مستعد ہو جائیں گے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہاں بھی مقصود باب اس سے حاصل ہوا کہ جب مسلمان ذمی لوگوں سے معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کریں گے اور ذمیوں کو ستانے لگیں گے تو اللہ پاک ذمیوں کو سخت دل بنا دے گا اور وہ جزیہ بند کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ غیروں سے جو بھی صلح امن کا معاہدہ کیا جائے آخر وقت تک اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور کسی بھی طرح سے کوئی وعدہ خلافی نہ کی جائے اور نہ کوئی وعدہ توڑا جائے۔ باب یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ، یہ باب جو حدیثیں آ رہی ہیں یہ پچھلے باب کی فصل ہے۔ آمش
کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے سنا، یہ حدیث نمبر 3181 ہے اور متفق علیہ ہے۔ اعمش کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے سنا، میں نے ابو وائل سے پوچھا کیا آپ صفین کی جنگ میں موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں تھا، اور میں نے سہل بن حنیف کو یہ کہتے سنا تھا کہ تم لوگ خود اپنی رائے کو غلط سمجھو، جو آپس میں لڑتے مرتے ہو۔ میں نے دیکھا جس دن ابو جندل آیا، یعنی حدیبیہ کے دن، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھیر سکتا تو پھر اس دن پھیر دیتا اور رد کر دیتا، اور ہم نے جب کسی مصیبت میں ڈر کر تلواریں اپنے کندھوں پر رکھیں تو مصیبت آسان ہو گئی، ہم کو اس کا انجام معلوم ہو گیا، مگر یہی ایک لڑائی ہے جو سخت مشکل ہے، اس کا انجام بہتر نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمان ہی کے ساتھ لڑ گئے، یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ اللہ ان سب کی مغفرت کرے اور ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور ہم لوگوں کی زبان کو محفوظ رکھے کہ وہ قوم تھی گزر گئی اور ہم ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہیں۔ حدیث نمبر 3182، حبیب بن ابی ثابت روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو وائل نے بیان کیا کہ ہم مقام صفین میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، خیمہ زن تھے۔ پھر سہل بن حنیف کھڑے ہوئے اور کہا، اے لوگو، تم خود اپنی رائے کو غلط سمجھو، ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگر ہمیں لڑنا ہوتا تو اس وقت ضرور لڑتے۔ عمر اس موقع پر آئے، یعنی حدیبیہ میں، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ عمر نے کہا کہ ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر عمر نے کہا کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ کیا ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا؟ رسول اکرم نے کہا، ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے وہی سوالات کیے جو نبی اکرم سے ابھی کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی اور رسول اکرم نے حضرت عمر کو اسے آخر تک پڑھ کر سنایا، تو عمر نے کہا، کیا یہی فتح ہے؟ رسول اکرم نے بتایا کہ ہاں، بلا شک یہی فتح ہے۔ حضرت سہل بن حنیف لڑائی میں کسی طرف بھی شریک نہیں تھے، اس لیے دونوں گروہ ان کو الزام دے رہے تھے۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ رسول اکرم نے ہمیں مسلمانوں سے لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، یہ تو خود تمہاری غلطی ہے کہ اپنی ہی تلوار سے اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر رہے ہو۔ بہت سے دوسرے صحابہ بھی معاویہ اور علی کے جھگڑے میں شریک نہیں تھے۔ سہل کا مطلب یہ تھا کہ جب نبی اکرم نے کافروں کے مقابلہ میں جنگ میں جلدی نہیں کی اور ان سے صلح کر لی، تو تم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کیوں پل پڑے ہو؟ خوب سوچ لو کہ جنگ جائز ہے یا نہیں، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ جنگ صفین جب ہوئی تو تمام جہاں کے کافروں نے یہ خبر سن کر خوش ہوئے، شادیانے بجائے کہ اب مسلمانوں کا زور آپس ہی میں خرچ ہونے لگا، ہم سب بال بال بچے رہیں گے۔ آج بھی یہی حال ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی، مذہبی، باہمی اتنی لڑائیاں ہیں
کہ آج کے دشمنان اسلام دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ حال بد نہ ہوتا تو ان کا قبلہ اول مغصوب قوم یہود کے ہاتھ نہ جاتا۔ عرب اقوام مسلمین کی خانہ جنگی نے آج امت کو یہ روز بد دکھلایا کہ یہودی آج مسلمانوں کے سر پر سوار ہو رہے ہیں۔ سہل کی حدیث کی مطابقت باب سے یوں ہے کہ جب قریش نے عہد شکنی کی تو اللہ نے ان کو سزا دی اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔ سہل بن حنیف نے جنگ صفین کے موقع پر جو کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے مسلمانوں کی بڑی توہین کی تھی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑنا مناسب نہ جانا اور ہم آپ کے حکم کے تابع رہے۔ اسی طرح نبی اکرم نے مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ میں کیوں کر مسلمانوں کو ماروں؟ یہ سہل نے اس وقت کہا جب لوگوں نے ان کو ملامت کی کہ صفین میں مقاتلہ کیوں نہیں کرتے۔ صفین دریائے فرات کے کنارے ایک گاؤں تھا جہاں علی اور معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 3183 اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ قریش جس زمانہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کیے ہوئے تھے، یعنی حدیبیہ کی صلح، اسی مدت میں میری والدہ اپنے باپ کو ساتھ لے کر میرے پاس آئیں۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا اور ان کے باپ کا نام حارث بن مدرک تھا۔ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت اسماء نے اس بارے میں رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور مجھ سے رغبت کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ باب سے اس حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ ان کی والدہ بھی قریش کے کافروں میں شامل تھیں، اور چونکہ ان سے اور نبی اکرم سے صلح تھی، اس لیے رسول اکرم نے اسماء کو اجازت دی کہ اپنی والدہ سے اچھا سلوک کریں۔ باب المصالحۃ علی ثلاثۃ ایام او وقت معلوم، 3 دن یا معین مدت کے لیے صلح کرنا۔ حدیث نمبر 3184 برائے ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کرنا چاہا تو آپ نے مکہ میں داخلہ کی بابت مکہ کے لوگوں سے اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ مکہ میں 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں، ہتھیار نیام میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں، اور مکہ کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ مدینہ نہ لے جائیں، بھلے ہی وہ جانا چاہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان شرائط کو علی بن ابی طالب نے لکھنا شروع کیا، اور اس طرح یہ محمد اللہ کے رسول کے صلح نامہ کی تحریر ہے۔ مکہ والوں نے کہا کہ اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو روکتے ہی نہیں بلکہ آپ پر ایمان لاتے، اس لیے تمہیں یوں لکھنا چاہیے یہ محمد بن عبداللہ کے صلح نامہ کی تحریر ہے۔ اس پر نبی اکرم نے فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ رسول اکرم نے لکھنا نہیں جانتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر اور کتابت نہیں آتی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا۔
حضرت نے فرمایا پھر مجھے دکھلاؤ۔ راوی نے بیان کیا کہ علی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ دکھایا اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور 3 دن گزر گئے تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ اب اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں۔ علی نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کا انکار حکم عدولی اور مخالفت کے طور پر نہ تھا، بلکہ نبی اکرم کی محبت اور خیرخواہی اور جوش ایمان کی وجہ سے تھا۔ اس لیے کوئی گناہ حضرت علی پر نہ ہوا۔ یہاں سے شیعہ حضرات کو سبق لینا چاہیے کہ جیسے حضرت علی نے محض محبت کی وجہ سے نبی اکرم کے فرمانے کے خلاف کیا، ویسا ہی حضرت عمر نے بھی قصہ قرطاس میں نبی اکرم کی تکلیف کے خیال سے لکھے جانے میں مخالفت کی۔ دونوں کی نیت بخیر تھی، مگر ایک جگہ حسن ظن کرنا، دوسری جگہ بدظنی سری انصاف سے بعید ہے اور یہ ظلم ہے۔ باب الموادعۃ من غیر وقت وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرکم ما اقرکم اللہ بہ، نامعلوم مدت کے لیے صلح کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کہا تھا میں اس وقت تک تمہیں یہاں رہنے دوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اسی سے باب کا مطلب ثابت ہوا کہ نبی اکرم نے غیر مقررہ مدت کے لیے یہود خیبر سے معاملہ فرمایا، جو حضرت عمر کے زمانہ تک باقی رہا۔ پھر یہودیوں کی مسلسل شرارتوں اور ناپاک سازشوں کی بنا پر حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کر دینا مناسب سمجھا اور ان کو جلا وطن کر دیا۔ صد افسوس کی اس 14ویں صدی میں وہی یہودی آج اسلام کے قبلہ اول پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے منہ آ رہے ہیں۔ باب طرح جیف المشرکین، باب طرح جیف المشرکین فی البئر ولا یؤخذ لهم ثمن، مشرکوں کی لاشوں کو کنویں میں پھینکوا دینا اور ان کی لاشوں کی اگر ان کے ورثہ قیمت دینا چاہیں تو بھی قیمت نہ لینا۔ امام بخاری نے باب کی حدیث سے دوسرا مطلب اس طرح نکالا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدر کے مقتولین کی لاشیں مکہ کے کافروں کے ہاتھ بیچ سکتے تھے، کیونکہ وہ رئیس تھے، کافی مالدار تھے اور ان کے اقربا بہت مالدار تھے، مگر آپ نے ایسا ارادہ نہیں کیا اور لاشوں کو اندھے کنویں میں ڈلوا دیا۔ بعض نے کہا کہ امام بخاری دوسرے مطلب کی حدیث کو اپنی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے نہ لا سکے، لیکن انہوں نے اس طرف اشارہ کر دیا جس کو ابن اسحاق نے مغازی میں نکالا ہے اور روایت کیا ہے کہ مشرکین نوفل بن عبداللہ کی لاش کے بدل جو خندق میں گھس آیا تھا اور وہیں مارا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روپیہ دیتے رہے، لیکن آپ نے فرمایا ہم کو اس کی قیمت درکار نہیں ہے، نہ اس کی لاش۔ زہری نے کہا مشرک 10,000 درہم اس لاش کے بدل معاوضہ دینے پر راضی تھے، پر آپ نے اسے نہیں لیا۔ حدیث نمبر 3185، عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ مکہ میں شروع اسلام کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر عقبہ بن ابی معیط
اونٹ کی اوجھڑی لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اسے ڈال دیا۔ نبی اکرم سجدے سے اپنا سر نہ اٹھا سکے، آخر فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ پر سے اس اوجھڑی کو ہٹایا، اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر بد دعا کی کہ اے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ، اے اللہ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو برباد کر۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ سب بدر کی لڑائی میں قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا، سوائے امیہ یا ابی کے کہ یہ شخص بہت بھاری بھرکم تھا۔ جب اسے صحابہ نے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ الگ ہو گئے۔ اصل میں بنی ابی معیط میں ایک اونٹنی نے بچہ جنا تھا، مشرکین اس کی بچے دانی کا سامان ملبہ اٹھا کر لے آئے اور یہ حرکت کی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی سر سے گزر گیا تو ان کے حق میں یہ بد دعا کی، جس کا روایت میں ذکر ہے، اور باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ لفظ صلا جزور اضافت کے ساتھ، یعنی مراد اونٹنی کی بچے دانی جس غلاف میں بچہ رہتا ہے۔ باب اسم الغادر للبر والفاجر، دغابازی کرنے والے کا گناہ چاہے وہ کسی نیک آدمی کے ساتھ کرے یا بے عمل کے ساتھ۔ حدیث نمبر 3186، 3187 متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ثابت انس بن مالک سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن ہر دغاباز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ ان میں سے ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ جھنڈا اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا، اور دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن سب دیکھیں گے، اس کے ذریعہ اسے پہچانا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ جھنڈا اس کی مقعد پر لگا دیا جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ اس کی دغابازی سے تمام اہل محشر مطلع ہو جائیں گے اور نفری کریں گے، سے نفرت کریں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ایسی بری عادتوں سے بچائے۔ حدیث نمبر 3188، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا ہر دغاباز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی دغابازی کی علامت کے طور پر اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا۔ امام بخاری کتاب الجہاد کو ختم کرتے ہوئے ان حدیث کو لا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ اسلام میں ناحق قتل و غارت، فساد و دغابازی ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان حرکتوں کا مرتکب ہوگا تو ان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، اسلام کو اس سے کوئی ضرر نہ پہنچ سکے گا۔ حدیث نمبر 3189، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا اب مکہ سے ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد کی نیت اور جہاد کا حکم باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ بھی فرمایا تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیا اس دن اس شہر مکہ کو حرم قرار دے دیا۔
اس لیے یہ شہر اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت کے لیے حرام ہی رہے گا، قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گا۔ اور مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لیے لڑنا جائز نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا۔ پس اب یہ مبارک شہر اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کی حدود میں نہ کسی درخت کا کانٹا توڑا جائے، نہ یہاں کے شکار کو ستایا جائے، اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوا اس شخص کے جو مالک تک چیز کو پہنچانے کے لیے اعلان کرے، اور نہ یہاں کی ہری گھاس کاٹی جائے۔ اس پر عباس نے کہا، یا رسول اللہ، اس خر کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ یہاں کے سوناروں اور گھروں کی چھتوں پر ڈالنے کے کام آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا، اس خر کی اجازت ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ باوجود کہ وہ حرمت والا شہر تھا اور وہاں لڑنا اللہ نے کسی کے لیے درست نہیں کیا، مگر چونکہ مکہ والوں نے داغا کی اور نبی اکرم کے ساتھ جو عہد باندھا تھا وہ توڑ دیا، بنو خزاعہ کے مقابلہ پر بنو بکر کی مدد کی، تو اللہ نے اس جرم کی سزا میں ایسے حرمت والے شہر میں بھی ان کا مارنا اور قتل کرنا اپنے رسول کے لیے درست کر دیا۔ اس سے یہ نکلا کہ دغابازی بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ باب کا یہی مطلوب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔